جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت بڑی انتہائی ڈینجرس ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، بلکہ اس کو کہ ایسکیلیشن جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ماحول تو بن رہا تھا، یہ پچھلے کچھ عرصے سے کیا کہیں پورے ایک سال سے اسی طرح کا ماحول جو بن رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کون پہلے جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا اپنی بلنک آئیز کہ کون پہلے جو ہے نا آنکھ اپنی وہ کرتا جھپکتا ہے۔ جس طرح کی ایک لڑائی لڑی جا رہی تھی، اور وہ کہتے ہیں نا یہ ایک اس پولیٹیکل لڑائی سے زیادہ ایک تھوڑی سی ذاتی لڑائی بن چکی تھی، تو اس کا انجام کچھ نہ کچھ تو ہونا تھا۔ اور میرے ویلاگز اس یہ معاملے میں یہ گواہ ہیں۔ میں کوئی سیاح بننے کی کوشش نہیں کر رہا تھا کہ بڑے عرصے سے بات میں کہہ رہا تھا، اور میں ٹی وی شوز میں بھی کی ہے، شاید کالمز میں بھی کی ہے، ویلاگز میں بھی کی ہے، جہاں پہ آتے جاتے کسی میں کی ہے کہ اس وقت اگر کسی کو احتیاط کی ضرورت تھی وہ عمران خان صاحب کو تھی۔ مطلب باقی لوگوں سے زیادہ انہیں اس وقت کیئر کی ضرورت تھی۔ اب آپ کہیں گے جناب کہ یہ کیا آپ کا جواز ہے، وہ کیوں کیئر کریں؟ پبلک ان کے ساتھ ہے، ووٹرز ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، الیکشن آج ہو جائیں گے، وہ جیت جائیں گے۔ یہی وہ ریزننگ تھی جس سے میں کہہ رہا تھا کہ ان کو احتیاط کی ضرورت ان کو زیادہ تھی، ان کو زیادہ پولیٹیکل میچورٹی دکھانے کی ضرورت تھی، جو سیڈلی میں سمجھتا ہوں، میری رائے ہے، آپ اسے ڈیفر کر سکتے ہیں، گرچہ بہت سے لوگوں کے جذبات اس وقت بھڑکے ہوئے ہوں گے، وہ شاید اس طرح کی بات سننے کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہوں گے کہ یہ انہوں نے اپنے لیے وہ کہتے ہیں نا نقصان کیا ہے، تو اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، ٹو فائر ان دا فٹ جیسے کہتے ہیں۔ حکومت یا ان کے اپوننٹس یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی بڑا بلنڈر ماریں، عمران خان صاحب کی بڑی غلطی کریں جس کا وہ فائدہ اٹھائیں۔ یہی ہم نے ماضی میں دیکھا کہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور سیاستدان اس طرح کی غلطیاں بعض دفعہ کر لیتے ہوتے ہیں، اسپیشلی پاپولر پولیٹیشین جو ہوتے ہیں وہ غلطی اس طرح کی کر لیتے ہوتے ہیں۔ جب آگے سے ان کو ریزسٹنس نہ مل رہی ہے اور ان کو وہ مور اوور کے چکر میں تو چیزیں جو ہیں وہ اس نہج پر وہ چلی جاتی ہیں سم ٹائم کہ آپ کو پھر اس کا ریورس نہیں ہوتا۔ میں خود اپنی ذاتی لائف میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ میں نے بھی کوئی 2-3 ایسے بلنڈرز مارے ہوئے ہیں جو مجھے احساس ہے پھر آپ ریکور نہیں کر پاتے، اور جتنی کوششیں بھی کر لیں ایک دفعہ کہتے ہیں تیر کمان سے نکل جائے تو وہ پھر اس کے بعد وہ نکل ہی جاتا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں الطاف حسین صاحب کی سب سے بڑی مثال دی جاتی ہے کراچی میں، ان کو بھی فری ہینڈ تھا، وہ آگ تقریریں کرتے گئے، کسی نے نہیں روکا، الٹیمیٹلی جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ہم نے اس کو آپ کو یاد ہوگا آصف علی زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا جب انہوں نے جنرل رحیل صاحب کے دور میں کہا تھا کہ جناب آپ 3 سال کے لیے آتے ہیں، ہم تو یہاں پہ یہیں پہ رہتے ہیں۔ پھر ان کو دبئی جانا پڑ گیا تھا، اور بڑے عرصے بعد ان کی 16 صفائی ہوئی، واپس آئے تھے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں، اب آپ کہیں گے کہ ایک پولیٹیشین جو ہے وہ کیوں وہاں پہ وہ ملٹری جنرلز کی مرسی پہ رہے، یا ان کی اس پہ رہے، پیٹرنیج پہ رہے، یا ان کی یہ گڈ ول پہ رہے کہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتا، یا ان کو چیک نہیں کیا جا سکتا، یا ان کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ کوئی اس پہ کوشچن نہیں کیا جا، بالکل کیا جا سکتا ہے، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں، لیکن پھر آپ کو اپنا گھر وہ کہتے ہیں ہاؤس ان آرڈر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو ان لوگوں کے کندھوں کو استعمال نہیں کرنا پڑتا، پھر آپ کو خفیہ ملاقاتیں آپ کو نہیں کرنی پڑتی، پھر انہی کے ساتھ مل کے پاور میں آپ کو نہیں آنا پڑتا۔ یہی کام خفیہ ملاقاتوں والا بے نظیر بھٹو صاحبہ کرتے تھے جناب مشرف کے ساتھ، آپ کو پتہ ہوگا 2007 میں ایک طرف آپ اس کی سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے، ساتھ میں خفیہ میٹنگز بھی ہو رہی تھیں، NROs بھی ہو رہے تھے، سیم اسی طرح کی ملاقاتیں جو نواز شریف صاحب کے یہ جو تھے ایک آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار علی خان صاحب جو ہیں یہ جنرل کیانی صاحب سے کرتے تھے۔ ایک طرف سول سپریمیسی کی بات ہو رہی ہوتی تھی اور اس کے بعد خفیہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہوتی، اور سیم ہم نے دیکھا جب نواز شریف صاحب پاور میں وزیر اعظم بنے تو عمران خان صاحب کی ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں، جو جناب باجوہ صاحب نے کہا بھی تھا کہ 2017 میں پہلی دفعہ جہانگیر ترین ان کو میرے گھر لے کر آئے تھے۔ آپ نے اگر ان کو یہاں پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس سے آؤٹ رکھنا ہے، پاور سے آؤٹ رکھنا ہے، ان پہ کوشچن کرنے ضرور کریں، سویلین نہیں، مطلب آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو ان کے کندھے نہیں یوز کرنے پڑتے، پھر آپ کو ان کے ساتھ مل کے یا مینوورنگ، پھر الیکشن کو اب مینیج کرنا ہے، کسی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، کسی کو جیل کروانا ہے، کسی کو سزا دلوانی ہے، وہ چیزیں پھر آپ نہیں کرتے۔ اب ان کیسز میں ہم دیکھ رہے ہیں تینوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، خفیہ ملاقاتیں بھی کی، پاورز میں بھی ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، نواز شریف صاحب کی انہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی، عمران خان صاحب ہیں ان کی بھی پھر اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہوئی۔ لڑائی کس چیز کی تھی؟ دونوں کی، کہ آپ ہمارے ساتھ دیں، مطلب فوج سے یہ توقع تھی ہمارے سیاستدانوں کی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ بے نظیر بھٹو صاحب زرداری صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، چودھری نثار علی خان صاحب اس لیے خفیہ ملاقاتیں ہو رہی تھیں آپ ہمارا ساتھ دیں، عمران خان صاحب کہتے تھے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر انہوں نے درمیان میں ان کی اپنی پرائرٹیز بدل گئیں، کسی کو وہ ایکسٹینشن چاہیے تھی، کسی کو وہاں پہ
چیف بننا تھا، کچھ کرنا تھا، انہوں نے اگر سائڈز چینج کی، گھوڑے چینج کیے، تو پھر اس کے بعد سیاستدان ناراض ہو گئے، پھر سول سپریمیسی یاد آ جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ جو تھے، یہ اس وقت جنرل ان پہ باجوہ صاحب پہ اور اس پہ جنرل فیض پہ گوجرانوالہ کے جلسے میں جو عمران خان وزیر اعظم تھے، یہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. انہوں نے بہت ساری سخت تقریریں کی تھیں، آپ کو یاد ہوگا، اور عمران خان صاحب ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے کہ نہیں جناب، ان سے تو بڑا جنرل کوئی نہیں پیدا ہوا. تو سیم اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو. عمران خان صاحب اور ان کے وہ جو ہیں وہ اس پہ کریٹیکل ہیں، اور وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہوگا کیا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ سوالات پوچھیں گے، اور یہ پوچھنا بنتا بھی ہے، جو اس وقت ٹرمائل ہے اور جو اس وقت ایک سول ایک وار کی سچویشن وہ دکھائی جا رہی ہے، جتنی توڑ پھوڑ کی گئی ہے، آگ لگائی گئی ہے، اور یہ توقع کی جاتی تھی کیونکہ آلریڈی پی ٹی آئی جو ہے اب انہوں نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنا شروع کیا. لیکن میرا خیال ہے اٹس ٹو لیٹ. وہ پہلے سے بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب تو خود کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ آپ کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور ان کا ورکر، ان کے جو نوجوان ہیں وہ پہلے سے چارج تھے. سوشل میڈیا نے ڈیفینیٹلی اٹ ہیز پلیڈ اے ہیوج رول. تیار کیا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے یا ان پہ کیسز بن رہے ہیں یا دیگر چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کا کیا ریئیکشن آئے گا. وہ ریئیکشن ہمیں نظر آیا ہے. مطلب اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نہیں نکلے جتنی ان کو توقع تھی، لیکن لوگ اگین پھر بھی ایک اس کا سائزبل ایک تعداد جو ہے باہر نکلی ہے، جو وہ اٹینشن وہ لینا چاہ رہے تھے. دنیا بھر کو میسج جانا تھا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری پہ اتنا بڑا اس پہ ریئیکشن آ سکتا ہے، آیا ہے، اور لوگ اسٹریٹ پاور ان کے ساتھ ہے، وہ تو آیا ہے. ماضی میں گرفتاریاں پہلے بھی ہوئی ہیں، اس میں اب آصف علی زرداری گرفتار ہوئے، بینظیر بھٹو صاحب پہلے گرفتار ہوئی تھیں، یا پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے، مریم صاحبہ ہوئے، شہباز شریف ہوئے، ان کی پوری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے، زرداری صاحب گرفتار ہوئے. تو اتنا بڑا ریئیکشن کبھی کسی کو نظر نہیں آیا. سو عمران خان صاحب کی ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کلاؤٹ، ان کی پاور، ان کا ہیروئزم، ان کا کرزما جو ہے وہ لوگوں کو باہر اس میں لے کر آیا ہے. اب اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے؟ اصل چیز یہ ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈائریکٹ جس طرح کی کنفرنٹریشن میں وہ لے کر آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ لائک اٹ اور ناٹ. عمران خان صاحب سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس کے بغیر آپ پاور میں نہیں آ سکتے. کچھ دن پہلے اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے ٹی وی شو میں کہ جناب عاصم منیر صاحب کو اور عمران خان صاحب کے کمرے میں بٹھا دیں اور پھر اس وقت نکلے جب مسئلہ کا حل ہو. وہ تو پی ٹی آئی تو ابھی بھی چاہتی ہے کہ فوج جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ الیکشن کرا کے دے اور عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنا کر وہ دے. سو وہ کوئی سویلین اس کی سپریمیسی یا فائٹ جو تھی وہ صرف اس حد تک ہے، جیسے میں نے کہا کہ جب فوج یا ملٹری ایجنسیز جو ہیں آپ کا ساتھ دیں. اب ان کے لیے مسئلہ ہو رہا ہے جو کہ ان کی بھی غلطی تھی کہ آپ نے اتنا زیادہ پاور پالیٹکس میں چلے گئے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے اپنے فیوریٹ، انہوں نے سیاسی ہارسز انہوں نے پال لیے یا اپنے فیوریٹ انہوں نے پال لیے کہ یہ ٹھیک ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو لے آتے ہیں اس کو نہیں لے آتے. پچھلے 6 سالوں میں ہم نے جو دیکھا ہے کہ جرنلسٹوں سے میٹنگز ہوتی تھی، کالم نگاروں سے، اینکر سے، جس میں باقاعدہ بریف کیا جاتا تھا کہ آپ نے کس کو سپورٹ کرنا ہے، کس کا کیا مسئلہ ہے. سو آپ اتنے کھل کے سامنے جو آئی ہوئی تھی پچھلی اسٹیبلشمنٹ، تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ تھا کہ آپ کے فیوریٹ کیا ہیں. پھر عمران خان صاحب کو چلنے دینا چاہیے تھا، اپنے 5 سال پورے وہ کر لیتے، کون سی قیامت آ جاتی. شاید پولیٹیکلی طور پر اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں گھاٹے میں جاتے. وہ فیصلے تھے پچھلی آپ کی اس کے تھے، اس کے اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے تھے. نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے کہا جی 2-3 مہینے ہم ویٹ کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے. وہ 3-4 مہینے بعد پھر وہی سلسلہ ہوا. اب جو خان صاحب کا خیال تھا، جو متھ بریکس ہوئی ہیں 2-3، میں اس پہ بھی خیر بات کروں گا. جو آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس ریلیز ہے بڑا سخت ہے، وہ سارا ہے. متھ کیا تھی؟ مثلا میرا خیال تھا، آپ میں سے بہت ساروں کا خیال ہوگا کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ بہت مشکل ہوگا. آلریڈی ان کو پاور سے نکال کے جو اس کے کنسیکوینسز ہوئے ملک کے لیے بہت خطرناک تھے، مشکل تھے. اب یہ بڑا سٹیپ نہیں لیا جائے گا کہ عمران خان گرفتار نہیں ہوں گے. یہ متھ بریک ہوئی ہے سر. مطلب یہ میں سمجھتا ہوں، وہ کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے اور عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو ہم اس ملک میں آگ لگا دیں گے. یہ جو لگائی بھی صحیح، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی ہوئی ہیں. یہ ایک متھ تھی. دوسری متھ یہ تھی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو ان کے حساس اداروں کے دفاتر ہیں، ان کی انسٹالیشنز ہیں یا کور کمانڈر ہاؤسز ہیں، جی ایچ کیو ہے، دیگر، ان پہ کبھی ہم نے نہیں دیکھا حملے کیے گئے ہوں، لوگ انٹر ہوئے ہوں اور انہوں نے مار دھاڑ کیا اور ان کو اوپن ایکسیس دی گئی. یہ دونوں متھ جو ہیں یہ بریک ہوئی ہیں. اب اس میں وہ سمجھا جائے قصور کس کا ہے. مطلب ڈیفینیٹلی اس پہ بات ہوگی. قصور کا جو میں پہلے بات کہہ رہا ہوں، خان صاحب کو پاور ان کے پاس آ رہی تھی، انہیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے تھا، ویٹ کرنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہا تھا کہ 8 اکتوبر پہ بھی ان کو الیکشن مان لینے چاہیے کہ پاور آپ کے پاس آ رہی ہے.
جن کے ہاتھ سے پاور جا رہی ہوتی ہے وہ اس کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, دین دے گو ٹو ایکسٹریم. کوئی پاور نہیں چھوڑنا چاہتا, خان صاحب بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے, نہیں تو الیکشن کرا دیتے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی مرضی پہ ساری چیزیں ہوں گی, مئی وے اور ہائی وے, جب خان صاحب کو سوٹ کریں الیکشن کرائیں, جب نہ کریں نہ کروائیں, جب وہ وزیر اعظم ہوں تو پارلیمنٹ چلے گی, نہیں ہوں گے تو پارلیمنٹ بھی نہیں چل سکتی, جمہوریت بھی نہیں چل سکتی. جب ان کا دل کرے گا وہ پنجاب اسمبلی توڑ دیں گے, کے پی توڑ دیں گے. کرائسس ان کا خیال ہے ان اپوننٹس کا, جو موجودہ حکومت کا کرائسس جو بھی ہوا ہے, عمران خان صاحب نے انلیز کیا تھا لاسٹ ایئر, ایک میں ڈیموکریٹک پروسیس ہے جس کے تحت ان کے خلاف ایک طریقے اعتماد ہٹا دیا گیا, اس کے بعد انہوں نے انارکی انلیز کی. یہ ان کا خیال ہے عمران خان صاحب کا. ادروائز ہے کہ میرے خلاف سازش کی گئی تھی اس وقت کی فوجی قیادت امریکنز اور دیگر ملک نے مجھے غیر قانونی طور پر غلط طریقے سے ہٹایا, اور اگر میں ہٹ گیا تو پھر میں بھی آپ کو یا سکون سے حکومت نہیں کرنے دوں گا. سو یہ کلیش ہوا ہے, بگ کلیش ہوا ہے, ایگوز کہیں, اس میں پرسنالٹیز کا کہیں, جس کا بھی کہیں, اس میں ریونج کہیں. عمران خان صاحب کے پاس آپشن تھا کہ سال ڈیڑھ سال ویٹ کر سکتے تھے, دوبارہ جیت کے آ سکتے تھے. پاپولاریٹی جیسے اس وقت پیک پہ کھڑی ہوئی, اس وقت ان کا وہ یہ سمجھے ہیں خان صاحب, جو ہر پاپولر لیڈر سمجھتا ہے کہ بلی کر کے, تھریٹ کر کے, ڈرا کے رزلٹ لیے جا سکتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب والا ماڈل بھی رہا ہے ماضی میں, انہوں نے بھی اٹیکس کیے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان سے صلح صفائی کی تھی. سو خان صاحب کے بھی ذہن میں یہ بات رہی ہے کہ اگر میں بھی اٹیک کروں, ان پہ تنقید کروں اور ان کو تھوڑا سا بلی کیا جائے, ڈرایا جائے, کنسیکوینسز کا, خانہ جنگی کا, لوگ آ جائیں گے سڑکوں پہ, مار دھاڑ شروع ہو جائے گی, تو شاید مجھے بھی الیکشن لے کر دیا جائے. ان کی طرف سے پرابلم یہ ہوا ہے کہ اگر ہم اس وقت عمران خان صاحب کے کہنے پہ موجودہ حکومت کو وہ کرتے ہیں, سیک کرتے ہیں, یا ان کو مجبور کرتے ہیں آپ الیکشن کروائیں, تو پھر اس وقت تو خان صاحب تو پھر ہم سے بھی نہیں سنبھالے جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کوئی ایسا پاورفل لیڈر ہے جو اس کو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مینیج کرے, ان کو بھی چلائے. یہ بھی یہاں پہ پاور ایک اپنا کلاؤٹ ہے آرمی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا, اس پہ پاکستانی اس پہ پالیٹکس پہ بڑا اسٹرانگ ہولڈ رہا ہے, اور سارے وہیں سے جا کے پاور جو ہے وہ لیتے رہتے. سو ایک طرف عمران خان صاحب کوشش کر رہے تھے کہ میں نے ہولڈ کرنا ہے, میں نے مرضی کی چیزیں کروانی ہیں, دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ رجسٹ کر رہی تھی کہ اگر آج ہم یہاں پہ گیو اپ کر گئے تو پھر تو ہمیں ہمیشہ کے لیے بیرکس میں جانا پڑے گا. سو دیٹ واز اے بگ بیٹل جو اس میں لڑی جا رہی تھی. اور پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ سمجھتے تھے, ان کو بھی ذہن میں تھا کہ گرفتار ان کو نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وہ کہہ رہے تھے جی میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں, لیکن ہر بندہ کہتا ہوتا ہے, اندر سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میرے پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اب ان کے لیے یہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کیوں مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب عمران خان صاحب کے ان کے بیانات انہوں نے نام لینے شروع کیے ہیں کہ فلاں فلاں وہ جو ہیں یہ افسران جو ہیں وہ میرے اس میں انہوں نے میرے اوپر اٹیک کروائے ہیں, قتل کی میرے اوپر اٹیمپٹس کی گئی ہیں, یہ میرا خیال ہے ان کے لیے بڑا دھچکا تھا فوجی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جب ان کے سرونگ جنرلز کا نام لیے گئے ہیں. پلس اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی پچھلے سال, اس وقت جنرل باجوہ جو ہیں ابھی آرمی چیف تھے, اور اس وقت ڈی جی آئی نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان پہ بھی وہ تنقید کی تھی. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اچھا خاصا دونوں کے درمیان مطلب ہے اس میں ایکسچینج ہوئی تھی لفظوں کی. اب جو چلاتے ہیں اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ دو بڑی پاورز ہوتی ہیں, ڈی جی آئی ہوتا ہے, آرمی چیف ہوتا ہے, یا وہ آپ کا ڈی جی سی ہوتا ہے. جناب فیض بھی ڈی جی سی تھے, ڈی جی سی بھی بڑی انپورٹنٹ پوزیشن ہے. اب انہیں یہ لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو کہ اگر ڈی جی سی کا نام بھی لے لیا گیا, ڈی جی آئی کے ساتھ بھی ان کے پچھلے سال بہت سارے مطلب ورڈز ایکسچینج ہو گئے تھے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, خان صاحب نے جواب دیا, تو نیکسٹ تو پھر آرمی چیف پہ بات آئے گی. پھر خان صاحب اگلا جو ہے پتہ اپنا جو یوز کریں گے وہ آرمی چیف کے خلاف کریں گے. تو لہٰذا یہ سمجھا گیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بات وہاں تک پہنچے اور وہ کوئی ایسی بات خان صاحب کہتے ہیں آرمی چیف کے حوالے سے, تو بہتر ہے کہ اس لڑائی کو ابھی ہی اس کو سیٹل کر لیا جائے اور اس کو دیکھ لیا جائے. سو وہ جو ایک تصور تھا کہ ڈھیل دی جائے, تھوڑا سا یہ خان صاحب کو انگیج کیا جائے, کچھ ان کو کچھ تسلیاں کرائی جائیں, وہ لگتا ہے کہ وہ چیز جو ہے خان صاحب اس سے الیکشن سے پہلے جو ان کے ذہن میں تھی کہ مجھے الیکشن پہلے چاہیے, اس سے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور انہوں نے جو اپنے ویڈیو بیان دیے ہیں تو ان کو ابھی بھی یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا حکومت تو ویسے ہی کمزور ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھی ہوئی, شہباز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, یہ دے مائی بی ویری ہیپی ایٹ دیٹ مومنٹ کا خان صاحب کی اور ان کی ڈائریکٹ وہ کلیش جو ہے نا وہ ہو گیا. سو ان کے ذہن میں بھی تھا کہ نہیں مجھے کوئی اس وقت جتنی مجھے سپورٹ ملی ہے میڈیا پہ ہے, سوشل میڈیا پہ, جوانوں میں ہے, تو مجھے گرفتار کرنے کے لیے بہت بڑا وہ چاہیے, دل جگرا چاہیے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اس طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے سوچا گیا ہے کہ نہیں, کہتے ہیں انف از انف, اگر مزید ہم اس چیز کو اسی طرح چلتے رہنے دیں گے تو ہمارے لیے ایز انسٹیٹیوشنز ہیڈ کے طور پر جو ہم اپنا ایک کلاؤٹ اپنی رسپیکٹ انجوائے کرتے ہیں شاید وہ نہیں رہے گی. سو اس لیے آج آپ اگر وہ دیکھیں
प्रेस रिलीज जो आया है, कल उन्होंने जानबूझ के इनको करने दिया है कि कर लें ताकि लोग देखें, दुनिया को दिखाया जा सके, उनका फुटेज लिया जा सके, इनके लीडर्स के वो जो टेलीफोन टैपिंग की गई हैं वो सारी यही हैं, ताकि पीटीआई को दीवार के साथ अगर वो लगाना चाहते इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत को, तो हम जब इन पे आके जवाबी स्ट्राइक करें तो कम से कम हमारे पास भी कुछ दिखाने को हो, मीडिया को दिखाने को हो, लोगों को दिखाने को, इंस्टीट्यूशंस को, अदालतों को, कि ये देखें जनाब कि ये अगर गिरफ्तारी की गई है लीगली तौर पर, उनका ख्याल है कि लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर नैब के वारंट भी थे, गिरफ्तार किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उसको एंडोर्स कर दिया जी ठीक हुई है, गिरफ्तारी हुई है। तो उसमें माजी में जैसे वो कहते हैं शायद खकाना भाई साहब भी गिरफ्तार हुए, नवाज शरीफ साहब भी गिरफ्तार हुए, मरियम भी हुई, बेनज़ीर भुट्टो भी, मतलब उनका ये हो सकता है। तो उस वक्त ये सारे काम ये नहीं किए गए थे, रिएक्शन नहीं आए थे, कुछ जलाओ गिराओ नहीं हुआ था। अब की दफ़ा खान साहब के केस में क्यों है? हो सकता है झूठे केसेस हो, खान साहब छूट जाएं इसमें से, खान साहब बरी हो जाएं, लेकिन वो जो रिएक्शन आया है, जिस तरह की मिथ ब्रेक की गई है, जैसे मैंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट की एक मिथ थी उसको ब्रेक किया खान साहब ने, कि वेदर वो लाइक इट और नॉट किया तो है, उन्होंने वहाँ पे जो अंदर लोग घुसे हैं, जो उन्होंने सारी मार धाड़ की है, कल की है। सो अब जो उनका प्रेस रिलीज है वो बड़ा क्लियर है, इट्स ए पर्सनल। वो मुझे उसकी लाइन याद आती है गॉड फादर की, उसकी मारियो पुजो के नावल की, कि वो कहते हैं ना कि इट्स ए बिजनेस, नथिंग पर्सनल। मेरा नहीं ख्याल, नो इट्स ए पर्सनल। ये पर्सनल बहुत ज़्यादा चीज़ आगे चली गई, जिसमें मुल्क का नुकसान है, आपका है, हमारा है, सबका। और इंटरनेशनल लेवल पे ऑलरेडी हमारी रेटिंग्स हैं, मुल्क पिछले साल 1.5 साल से इकनॉमिक स्टेबिलिटी उनको नहीं आ रही। लेकिन जो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी किया है उससे तो यही लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के लिए गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, लीडरशिप की हो रही है। सब असद उमर साहब गिरफ्तार हो गए, शाहमद कुरैशी साहब का है, उन फवाद चौधरी साहब का आ रहा था, बाकी लोगों पे क्रैक डाउन जो है वो शुरू हो गया। सो पार्टी को उन्होंने वो करके रख दिया है। आज का दिन जो है वो उससे लगता है कि अब की दफ़ा सारे मामलात जो हैं पॉलिटिकल हुकूमत की बजाय वो एस्टेब्लिशमेंट डील करे, उन्होंने अपने हाथ में ले लें कि ओके फाइन, अब हम इस मामले को हम खुद देखते हैं। इसका क्या नुकसान होगा, किसको होगा, वो तो बाद के होते हैं, फैसला बंदा कर लेता है तो कंसिक्वेंसेस तो बाद में आते होते हैं। सो एक इसका खौफ ये भी एक आग इजहार किया जा रहा है कि शायद इसको बैन कर दिया जाए, कलदम करार दे दिया जाए और इनको इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगाई दी जाए इस पार्टी के। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। खान साहब का मेरा अभी भी था कि उनको थोड़ा सा उनको सब्र दिखाना चाहिए था, पावर उनके पास आ रही थी। इस मौके पे उन्होंने ये सारी चीज़ें करके, वीडियोज़ रिलीज़ करके या वो दीगर उस प्रोवोकेटिव किस्म के स्टेटमेंट या उनकी पार्टी का रिएक्शन जो है, इसने इनको फ़ायदा दिया है। जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा हुकूमत है, बहरहाल दीज आर वेरी, जैसे मैंने कहा, वेरी ट्रबलिंग टाइम, वेरी टेस्टिंग टाइम्स। ये लीडरशिप जो बड़े लोग होते हैं वो फैसले भी इसी तरीके से करते हैं, बड़े लोगों की गलतियां भी बड़ी होती हैं। इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें थोड़े से ब्रेक्स उनको अप्लाई करनी चाहिए थी। पॉलिटिक्स लंबी, कहता है रेस का नाम है, लंबी एक दौड़ है। जमहूरियत एक लंबा पेनफुल प्रोसेस है, माई वे हाई वे अभी अभी करने वाली चीज़ें नहीं होती। और खान साहब के पास बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, क़यामत नहीं आ रही थी, अभी भी उनको मौका मिला था जब यहाँ पे ये मुज़ाकरात हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए कि 8 अक्टूबर में मान जाते हैं। और थोड़ा सा अपने आप को जितना उन्होंने एक्सेलरेट करते गए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके यहाँ कानून होता है, आइन होता है, जमहूरियत होती है, ये हमारे यहाँ बातें होती हैं, ये एक्चुअल में नहीं होती। जब इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म थे, वो हमने बड़े करीब से देखा हुआ है, कितनी जमहूरियत थी, कितना कानून था, कितना लॉ था और कितनी वहाँ स्पिरिट थी। हमने सबके दौर देखे, इनसे पीछे वाले भी देखें, खान साहब की देखें, ये भी देखना। लिहाजा उनको ये लगा खान साहब को कि नहीं, मैं दबाव बढ़ा के, प्रेशर बढ़ा के एस्टेब्लिशमेंट को और इनको मैं दीवार के साथ लगा के शायद तो ये मुतवक्के जो मेरे वो नतायज हैं, रिजल्ट हैं, वो मैं ले सकता हूँ। तो वही वाली बात, आखिर इंसान है, हम गलतियां हम भी करते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि 2-3 मैंने भी गलतियां बड़ी की हुई जिसके नुकसानात हुए। अब मुझे लगता है कि मैंने गलतियां की थी, हो सकता है मैं आज गलतियां कर रहा हूँ तो शायद 6 साल बाद, 5 साल बाद फिर मुझे एहसास हो मैंने गलती की थी। बहरहाल लेट्स सी, दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क के लिए कि कुछ सैनिटी प्रिवेल करे और ख़ान साहब और वो जो दीगर इदारे इस वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ इसमें हैं, एक फाइटिंग मोड में है, जो मुल्क के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई इसका हल जो है ना वो बेहतर तरीके से निकले।